سفر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان ایام میں جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اور جس انداز سے پاکستان کی تمام پوری دنیا کے اوپر اس وقت افتخار سے، فخر سے، اعزاز سے بات ہو رہی ہے، وہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا کام محنت کرنا ہے۔ ہم نے اپنا جو کام تھا وہ کر دیا، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ کی قیادت نے، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، وزیر خارجہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایک بڑا کام جو تھا اس میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ نے مہربانی کی، پہلے سیز فائر ہوا، پھر اسلام آباد جو کہ ارض الامن والسلام ہے وہاں پر مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ جب بھی تاریخ یہ بات لکھے گی کہ مذاکرات کا عمل، تو کہے گی کہ مذاکرات کا دروازہ اسلام آباد میں کھلا۔ لہذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بہتر سے بہتر کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ڈائلاگ کی وجہ سے چھٹی پیغام اسلام کانفرنس جو ہے، عالمی پیغام اسلام کانفرنس، وہ ہم نے 14 اپریل سے 20 اپریل کو کر دی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں مہمان موجود تھے اور جو کچھ ہمارے مہمان آنے تھے ان کے لیے مسائل ہو رہے تھے۔ تو انشاءاللہ 20 اپریل کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں چھٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس ہوگی، جس میں مفتی اعظم فلسطین، مملکت سعودی عرب، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک سے انشاءاللہ مندوبین اور پاکستان کے علماء اور مشائخ شریک ہوں گے، اور ایک واضح امن کا، محبت کا، رواداری کا، اسلام کا پیغام، اور پیغام پاکستان بھی دراصل پیغام اسلام سے لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ایک لائحہ عمل پوری امت کے سامنے رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔